اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، جائز کاموں میں حکمرانوں کے فرمانبرداری کے ضروری ہونے کا اور ناجائز کاموں میں ان کی فرمانبرداری کے حرام ہونے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، فرمانبردار بنو اللہ کے اور رسول اور ان کے جو تمہارے حکمران ہیں۔ فائدہ: اللہ اور رسول دونوں کے ساتھ الفاظ اطاعت کے ذکر سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ان دونوں کی اطاعت مستقل بالذات ہے، جس کا فائدہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا واجب ہے، جبکہ مسلمان حکمران کی اطاعت مستقل نہیں بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھین ہے۔ اس لیے ان کا جو حکم قرآن و حدیث کے موافق ہوگا اس میں ان کی اطاعت لازم، اور جو حکم ان کے مخالف ہوگا اس کی اطاعت غیر لازم ہوگی، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد پر اپنے مسلمان حکمران کی بات سننا اور ماننا فرض ہے، وہ بات اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، مگر یہ کہ اسے گناہ کرنے کا حکم دیا جائے، تو جب اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو پھر اس پر سننا اور ماننا فرض نہیں بلکہ انکار کرنا ضروری ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس میں مسلمانوں کے لیے مسلم حکمرانوں کی فرمانبرداری کی حدیں واضح کر دی گئی ہیں۔ مسلم حکمرانوں کی عزت اسی میں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی نافرمانی نہ کریں، ورنہ وہ آخرت کے عذاب کے علاوہ دنیاوی ذلت سے بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کرتے تھے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے، تو آپ فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان چیزوں میں جن کی تم طاقت رکھتے ہو۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ مسلم حکمران کے فرمانبرداری کے لیے یہاں یہ ضروری ہے کہ اس کا حکم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برعکس نہ ہو، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جنتا کی طاقت سے اوپر نہ ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو اس کی فرمانبرداری بھی ضروری نہیں ہوگی۔ اس میں حکمران کو وعید ہے کہ وہ جنتا کو ایسی مشقتوں میں نہ ڈالے جس کا اٹھانا ان کے لیے مشکل ہو، جیسے آج کے زمانے میں کئی قسم کے ٹیکس اور بوجھ ڈالے جا رہے ہیں اور پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان بھائی و بہن پریشان ہیں ان کی مدد فرمائے، اور ہم کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔